کہانی شروع کرنے سے پہلے ایک لمحہ ٹھہرو اور اپنے دل سے ایک سوال پوچھو۔ اگر اللہ کی نشانی ہماری آنکھوں کے سامنے آ جائے تو کیا ہم سر جھکا دیں گے یا پھر اس پر اختیار جمانے کی کوشش کریں گے؟ یہ قصہ صرف ایک اونٹنی کا نہیں، یہ ایمان اور غرور کی ازلی جنگ کا بیان ہے، اور ہر سچی کہانی کی طرح یہاں بھی آغاز 3 آسمانی کتابوں سے ہوتا ہے۔ تورات ہمیں بتاتی ہے کہ قومی اس وقت ہلاک ہوئیں جب انہوں نے اللہ کی نشانیوں کو آزمائش کے بجائے چیلنج سمجھا۔ نشانی اگر عاجزی سے قبول کی جائے تو ہدایت بنتی ہے، اور اگر غرور سے رد کی جائے تو تباہی۔ انجیل میں بھی یہی قانون جھلکتا ہے۔ حضرت عیسیٰ نے فرمایا کہ نشانیاں دلوں کو نرم کرنے کے لیے ہوتی ہیں، اقتدار ثابت کرنے کے لیے نہیں۔ جو لوگ نشانیوں کو ماننے کے بجائے ان پر حکم چلانا چاہتے ہیں، وہ خود کو ہلاکت کے حوالے کر دیتے ہیں، اور قرآن نہایت واضح انداز میں قوم سمود کا ذکر کرتا ہے، جنہیں ایک زندہ معجزہ دیا گیا، کوئی خواب نہیں، کوئی خیال نہیں، بلکہ سانس لیتی، چلتی پھرتی اللہ کی نشانی، اور وہ اس امتحان میں ناکام ہو گئے۔ یہی ہے اونٹنی کا امتحان، اور یہی ہے ایمان اور غرور کی ٹکر۔ لیکن آگے بڑھنے سے پہلے دل سے ایک نرم سی بات، اگر ایسی کہانیاں جو انسان کو جھنجھوڑ دیں، جو طاقت، غرور اور انجام کے پردے ہٹا دیں، آپ کو اپنی طرف کھینچتی ہیں، تو بنی آدم کے ساتھ جڑے رہے۔ یہاں مقصد تعداد نہیں، بیداری ہے۔ اب ہم وقت کے دھارے میں پیچھے چلتے ہیں، اس دور میں جب آسمانوں کو چھونے والی عمارتیں نہ تھیں، نہ مشینوں کا شور تھا۔ ایک قوم تھی جو پہاڑوں کو کاٹ کر گھر بناتی تھی۔ یہ قوم سمود تھی۔ یہ لوگ کمزور نہ تھے، یہ طاقتور تھے۔ چٹانیں ان کے لیے رکاوٹ نہیں، بلکہ فخر تھیں۔ وہ پہاڑوں کے سینے چیر کر محلات بناتے، وادیوں کو قلعوں میں بدل دیتے، اور سمجھتے کہ اب کوئی طاقت انہیں چھو نہیں سکتی۔ لیکن جب طاقت انسان کے دل میں خدا کی جگہ لے لے تو زوال شروع ہو جاتا ہے۔ قوم سمود اللہ کا انکار نہیں کرتی تھی، وہ اسے مانتے تھے، لیکن اپنے آپ کو اس کے برابر سمجھنے لگے تھے، اور ہر برباد قوم کی ابتدا یہی ہوتی ہے۔ انہی لوگوں میں، انہی کے جیسا ایک شخص بھیجا گیا، نہ بادشاہ، نہ سپہ سالار، نہ جادوگر، بلکہ نبی، حضرت صالح۔ انہوں نے نرمی سے بات کی، اپنے قوم کو سمجھایا، ایک اللہ کی عبادت کرو، ظلم چھوڑ دو، طاقت کو سچ کا پیمانہ نہ بناؤ۔ لیکن قوم ہنس پڑی۔ انہوں نے اپنے تراشے ہوئے پہاڑ دکھائے، اپنی طاقت، اپنے ہتھیار، اور بولے، اگر تم واقعی اللہ کے بھیجے ہوئے ہو تو کوئی نشانی لے آؤ۔ یہ سوال ہدایت کے لیے نہیں تھا، یہ غرور کا اعلان تھا۔ حضرت صالح نے خبردار کیا، اللہ کی نشانی تفریح نہیں ہوتی، وہ امتحان ہوتی ہے، اور امتحان ذمہ داری کے ساتھ آتا ہے۔ لیکن غرور نے کان بند کر لیے۔ قوم کے سردار جمع ہوئے، طاقتور لوگ، متکبر چہرے، اور انہوں نے شرط رکھی، اسی چٹان سے ایک زندہ اونٹنی نکلے، حاملہ ہو، کامل ہو۔ یہ عام مطالبہ نہیں تھا، یہ ناممکن کو چیلنج تھا۔ اور پھر وہ لمحہ آیا جس نے ہنسی کو خاموشی میں بدل دیا۔ پہاڑ لرزا، چٹان پھٹی، اور اس میں سے ایک اونٹنی نکلی، زندہ، پرسکون، جلال سے بھرپور۔ یہ کوئی فریب نہیں تھا، کوئی جادو نہیں تھا، یہ قدرت کے قانون کا ٹوٹنا تھا۔ اللہ نے جواب دے دیا تھا، لیکن معجزہ امتحان کا اختتام نہیں، آغاز ہوتا ہے۔ حضرت صالح نے صاف حکم دیا، یہ اونٹنی اللہ کی نشانی ہے، پانی پینے کا ایک دن اس کا ہے، ایک دن تمہارا، اسے نقصان نہ پہنچانا، اسے ہاتھ نہ لگانا۔ حکم سادہ تھا، پانی بانٹ لو، لیکن غرور کو سب سے زیادہ خوف کنٹرول کے چھن جانے سے ہوتا ہے۔
औनटनी अपने दिन पानी पीती, कुएं खाली हो जाते और दिलों में नफरत बढ़ती गई। सरदार कहने लगे, हम अपने वसाइल पर एक जानवर को कैसे इख्तियार दें। यही वो लम्हा था जहां ईमान और गुरूर आमने सामने आ गए। कुछ लोग ईमान ले आए, कुछ डर गए और कुछ नफरत से भर गए। और नफरत हमेशा हथियार तलाश करती है। एक साजिश बनी, हजरत सालेह के खिलाफ नहीं, बल्कि निशानी के खिलाफ, क्योंकि निशानी को ख़त्म करना सच को मानने से आसान लगता है। और यही वो जगह है। पहले हिस्से में हमने देखा कि किस तरह एक जिंदा मोजिज़ा कौम समूद के सामने आ खड़ा हुआ। लेकिन अब कहानी इस मकाम पर पहुंचती है जहां मोजिज़ा आँखों में नहीं, दिलों में बूझ बन जाता है। क्योंकि हर निशानी हर एक के लिए हिदायत नहीं होती, कुछ के लिए वो आईना होती है। और आईना गुरूर वालों को सबसे ज़्यादा तकलीफ देता है। औनटनी का आना कौम समूद के लिए सुकून का सबब बन सकता था, लेकिन उसने उनके अंदर के खौफ को बेनकाब कर दिया। खौफ इस बात का कि अब इख्तियार मुकम्मल उनके हाथ में नहीं रहा। जब औनटनी अपने दिन पानी पीती, कुएं खाली हो जाते। ये पानी की कमी नहीं थी, ये इक़्तिदार की कमी थी। सरदारों के चेहरों पर नागवारी उभरने लगी, उनके लहजे बदलने लगे, उनकी गुफ्तगू में जहर शामिल होने लगा। वो कहने लगे, किया हम अपने वसाइल एक जानवर के ताबे कर दें, किया हमारी ताकत एक निशानी के सामने झुक जाए। यहाँ एक बारीक हकीकत सामने आती है, गुरूर को मोजिज़े से नहीं, बराबरी से मसला होता है। अल्लाह ने पानी बांटने का हुक्म देकर कौम समूद की ताकत की बुनियाद पर वार किया था, क्योंकि जहाँ वसाइल की बराबरी आ जाए वहाँ जुल्म दम तोड़ देता है। आहिस्ता आहिस्ता लोगों को बांटा जाने लगा। एक तरफ वो जिनके दिल नरम थे, जिन्होंने सच को पहचान लिया, और दूसरी तरफ वो जिनके दिल पत्थर से ज़्यादा सख्त थे। यही वो लम्हा था जहां कौम के अंदर एक खामोश जंग शुरू हो गई। हज़रत सालेह हर दिन याद दहानी कराते, ये अल्लाह की निशानी है, इसे नुकसान ना पहुंचाना। लेकिन गुरूर बार बार यही कहता, अगर हमने इसे बर्दाश्त कर लिया तो कल और हुक्म आएंगे। और गुरूर हमेशा मुस्तकबिल के खौफ से फैसले करता है। फिर वो रात आई जब अंधेरे में सरगोशियां हुई। सरदार इकट्ठे हुए, ना खले मैदान में बल्कि छपकर, क्योंकि बातिल हमेशा रोशनी से डरता है। इन्होंने फैसला किया, औनटनी को ख़त्म कर दिया जाए। ये फैसला गुस्से में नहीं हुआ, ये सोच समझ कर किया गया, क्योंकि वो जानते थे कि निशानी को मारना असल में अल्लाह को चैलेंज करना है। कुरान बताता है कि इन्होंने अपने सबसे सख्त दिल आदमी को चुना, ऐसा शख्स जिसे रहम से नफरत थी और बगावत पर फख्र था। जब औनटनी पर वार किया गया तो ये सिर्फ एक जानवर का कत्ल नहीं था, ये इताअत का कत्ल था, ये आजिज़ी का कत्ल था। और उसी लम्हे रहमत का दरवाज़ा बंद हो गया। हज़रत सालेह ने ये खबर सुनी तो इनकी आवाज़ में गुस्सा नहीं था, बल्कि अफसोस था। इन्होंने फरमाया, अब अपने घरों में 3 दिन और रह लो। ये धमकी नहीं थी, ये आखिरी मौका था। 3 दिन सोचने के लिए, पलटने के लिए, माफ़ी मांगने के लिए। लेकिन गुरूर ने इस पैगाम को भी रद्द कर दिया। इन्होंने मजाक उड़ाया, हज़रत सालेह को झटलाया, हत्ता कि इन्हें कत्ल करने की साजिश भी की। ये गुरूर का आखिरी मरहला होता है, जब वो निशानी के बाद पैगंबर को भी निशाना बनाता है। अब फिजा बदलने लगी। पहले दिन चेहरे जर्द हो गए, दूसरे दिन चेहरे सुर्ख हो गए, तीसरे दिन चेहरे सियाह हो गए। ये सिर्फ रंग नहीं थे, ये अंदरूनी फैसलों का अक्स था। बच्चे बेचैन थे, जानवर बदकने लगे, हवा बोझल हो गई। पहाड़ वही थे, घर वही थे, लेकिन दिल लरज़ने लगे थे। और फिर वो लम्हा आया
ایک ایسی چیخ جس نے دلوں کو پھاڑ دیا، زمین لرزی، پہاڑ ٹوٹے، محلات مٹی بن گئے۔ وہ قوم جو خود کو ناقابل شکست سمجھتی تھی، ایک لمحے میں قصہ پارینہ بن گئی۔ نہ ان کی طاقت کام آئی، نہ ان کے پہاڑ، نہ ان کی منصوبہ بندی، کیونکہ جب فیصلہ آسمان سے آتا ہے تو زمین پر کوئی پناہ نہیں رہتی۔ پچھلے حصے میں ہم نے دیکھا کہ کس طرح قوم سمود نے ایک زندہ معجزے کو قتل کر کے اپنے انجام پر خود مہر لگا دی۔ اب اس آخری حصے میں ہم اس کہانی کے اصل سبق تک پہنچتے ہیں، کیونکہ قرآن کی کہانیاں صرف سنانے کے لیے نہیں ہوتیں، وہ جگانے کے لیے ہوتی ہیں۔ ایک اہم بات سمجھ لو، اللہ کا عذاب کبھی اچانک نہیں آتا، اچانک صرف انسان کو لگتا ہے۔ در حقیقت عذاب سے پہلے اللہ بار بار موقع دیتا ہے، نشانی، تنبیہ، مہلت، اور پھر آخری وقت۔ قوم سمود کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ اونٹنی ایک معجزہ تھی، اس کا قتل ایک فیصلہ تھا، اور عذاب اس فیصلے کا نتیجہ۔ یہ سزا نہیں تھی، یہ انجام تھا۔ حضرت صالح اپنی قوم کو چھوڑ چکے تھے، کیونکہ جب حق کسی بستی سے نکل جائے تو وہاں صرف ڈھانچے رہ جاتے ہیں۔ یہ وہ مرحلہ ہوتا ہے جب شہر کھڑے ہوتے ہیں لیکن روح مر چکی ہوتی ہے۔ یہی سب سے خطرناک حالت ہے۔ قوم سمود کے گھروں کی دیواریں مضبوط تھیں، پہاڑوں کے سینے میں تراشے ہوئے، لیکن دلوں میں درار پڑ چکی تھی، اور جب دل ٹوٹ جائیں تو پہاڑ بھی بچا نہیں سکتے۔ یہاں ایک بہت بڑی حقیقت سامنے آتی ہے، اللہ قوموں کو طاقت کی وجہ سے نہیں، غرور کی وجہ سے تباہ کرتا ہے۔ طاقت اگر شکر بن جائے تو نعمت ہے، اور اگر غرور بن جائے تو ہلاکت۔ قوم سمود نے یہ سمجھ لیا تھا کہ ہم مختلف ہیں، ہم محفوظ ہیں، ہم آگے نکل چکے ہیں، اور یہی جملہ ہر تباہ ہونے والی قوم نے کہا ہے۔ فرعون نے کہا، میری سلطنت کون چھین سکتا ہے؟ قوم عاد نے کہا، ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ اور آج کا انسان کہتا ہے، ہم جدید ہیں، ہم سائنس جانتے ہیں، ہم محفوظ ہیں۔ زمانہ بدل گیا، لیکن غرور نہیں بدلا۔ اونٹنی صرف ایک جانور نہیں تھی، وہ ایک حد تھی۔ اللہ کہہ رہا تھا، یہاں رک جاؤ، اور انسان نے جواب دیا، ہم نہیں رکیں گے۔ آج بھی اللہ کی حدود اونٹنی کی طرح ہمارے سامنے آتی ہیں۔ عدل کرو، زیادتی نہ کرو، زندگی کا احترام کرو، طاقت کو خدا نہ بنا لو۔ لیکن جب غرور غالب آ جائے تو یہ احکامات بوجھ لگنے لگتے ہیں۔ پھر انسان کہتا ہے، یہ پابندیاں کیوں، یہ حدود کیوں؟ اور یہی سوال پہلا قدم ہوتا ہے زوال کی طرف۔ لیکن اس کہانی میں مایوسی نہیں، بلکہ امید بھی ہے۔ قوم سمود میں کچھ لوگ ایمان لے آئے تھے، خاموش، کمزور، مذاق کا نشانہ، لیکن وہ بچا لیے گئے، کیونکہ اللہ کے نزدیک نجات طاقت سے نہیں، اطاعت سے ملتی ہے۔ یہی آخری سبق ہے، ایمان ہمیشہ ہجوم میں نہیں ہوتا، لیکن وہ ہمیشہ محفوظ ہوتا ہے۔ بنی آدم، یہ کہانی صرف ماضی کی نہیں، یہ آئینہ ہے۔ سوال یہ نہیں کہ اونٹنی کہاں گئی، سوال یہ ہے کہ آج ہماری اونٹنی کیا ہے۔ کون سا حکم ہمیں ناگوار لگتا ہے، کون سی حد ہمیں تنگ کرتی ہے، کون سی سچائی ہمیں چبھتی ہے۔ وہی ہماری آزمائش ہے۔ اگر ہم نے عاجزی اختیار کی تو نجات ہے، اور اگر غرور کو پکڑ لیا تو انجام۔ آخر میں دل سے ایک نرم سی بات، اگر ایسی کہانیاں آپ کو سوچنے پر مجبور کریں، آپ کے دل میں سوال جگائیں، اور غرور کے پردے ہٹائیں، تو بنی آدم کے ساتھ جڑے رہے۔ یہاں مقصد خوف نہیں، فہم ہے، کیونکہ سمجھ جانا بچ جانے کی پہلی علامت ہے۔ قوم سمود ختم ہو گئی، لیکن ان کا امتحان آج بھی زندہ ہے، اور ہر نسل کو اس کا جواب دینا ہے۔
ایمان یا غرور۔